بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو دودھ کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد حسب استطاعت صدقہ کرنے سے انسان حسد اور آنے والی ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے ناریل کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر اس کے ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پئیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ دماغی کمزوری، خشکی اور چکر آنا سب ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور خربوزہ ضرور کھائیں۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا انسان مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کھانے کا ذائقہ منفرد ہوگا بلکہ کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ جسم سے سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا نیم گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، بچے کو فوری آرام آ جائے گا۔ مناسب مقدار میں گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے کا عزم کر لیتے ہیں تو حاسدین آپ کو راستہ دینے کے لیے خود بخود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بچوں پر ماں کی غذا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے لیے بچے خوش اخلاق اور متحمل مزاج ہوں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم اور صاف نظر آتی ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کر لیں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا رکھنے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیموں کے رس سے جسم کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے، جلد اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور رگ گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں، نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے اور پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ادرک کا پانی لگائیں۔ ادرک کا پانی جلد کی صفائی میں معاون ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ انجیر تازہ ہو یا خشک، اسے کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوئے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیں، ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش ہو جائیں گے۔ تنہائیاں، اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔
حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں، اس سے بچے کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ یاد رکھیں کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجوریں کھائیں۔ بینگن کھانا بلغم دور کرنے اور امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ علم قیافہ کے مطابق جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے، اور جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخت ہوتی ہے۔ 5 چیزیں کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، بادام اور اخروٹ کھانے سے۔ پٹھوں کو مضبوط بنانے، طاقت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھایا کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ مرد کے بدن کو طاقت اور قوت دینے والی 3 عام سبزیاں ادرک، پالک اور شلجم۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال دیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن پائے جاتے ہیں؟ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی پگھلاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ پر زکام طاری ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں دوائی لے لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا، لیکن پھر شدید سر درد رہنے لگے گا۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، اسکرین دیکھتے وقت آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چوارے کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کے زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ عقل مند اور بیوقوفوں دونوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اخروٹ جب بھی کھائیں ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکویریا کی بیماری دور ہو جائے گی۔ گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ زیادہ خوشی کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں؟ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو شلجم کی سبزی کھا لیا کریں، پیٹ پھولنے لگے تو ادرک زیادہ کھا لیں۔
اگر پیٹ میں شدید درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام مل جائے گا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لینے کی کوشش کر لیں لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کولیسٹرول کے 2 قطرے لے کر چہرے پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالوں کو کالا کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے نیم کے پتے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ قبض کا بہترین علاج، ایک مناسب مقدار میں میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت کم ہو۔ متواتر 15 دن باقاعدہ 1 چھٹانک روز کھاتے رہیں، اس سے پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زیادہ عمر والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اکثر خواتین کمر کے درد سے پریشان ہیں، وہ سوجی کے حلوے کے اندر 5 چلغوزے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں، یقین جانیں کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر بال لمبے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو املی کو رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی سے سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں، اس کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی جائیں تو اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور زیادہ کھانے سے بلغم خارج ہو جائے گی، یہ بلغم مزاج لوگوں کے لیے مفید ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر وقت کالی مرچ منہ میں چباتے رہیں، قلیل عرصے میں افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 آلو سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ پیاز، نمک اور سرکہ ایک ساتھ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ نہانے سے پہلے سر کو الگ سے دھویا کریں، سر کے بال نرم ہو جائیں گے۔ نہانے سے پہلے سر کو الگ سے دھویا کریں، سر کے بال نرم ہو جائیں گے اور سختی دور ہو جائے گی۔ کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر الٹا لیٹ جایا کریں۔ دودھ میں اسپغول اور انار دانہ ڈال کر پینے سے عمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا بہت جلدی کم کر سکتے ہیں۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم جلدی خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس خارش والی جگہ پر ملنے سے خارش غائب ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ آپ پر 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اگر آپ رات کے کھانے کے بعد چند منٹ واک کریں۔ ادرک اور دال چینی کا قہوہ پئیں، کھانا کم اور سادہ کھائیں۔ بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کمر کو جھکا کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اچانک آنکھوں پر سوجن آ جانا آدھے سر کا درد ہونے کی علامت ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔